وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال الله تعالى في موضع آخر والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك لهم عقبى الدار. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، ہم سب کو روزی دینے والا ہے، ہم سب کے کام کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، پچھلے جمعہ میں صبر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، مزید کچھ باتیں اسی عنوان کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں وہ کون کون سے مراحل ہیں، وہ کون کون سے اوقات ہیں کہ جن میں بطور خاص ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک اہم موقع ہے جب ہمارے گھر میں، ہمارے رشتہ دار میں کسی کی وفات ہو جائے، بالخصوص ایسے شخص کی وفات جو ہمارے نزدیک انتہائی محبوب اور ہمارے نزدیک انتہائی لاڈلا اور پیارا ہو۔ اس کی وفات کے وقت انسان کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اور جزا فضا سے پرہیز کرے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں کہ حدیث ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے
اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا وہ بندہ کہ جس کو دنیا میں جب اس کا کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے، اس کا کوئی دلارا وفات پا جاتا ہے، اور اس موقع پر میرا وہ بندہ صبر کرتا ہے، احتساب کرتا ہے، یعنی ثواب کی نیت رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ایسے بندے کے لیے میرے پاس جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں کسی ایسے شخص کی وفات ہوتی ہے جس سے ہمارا بہت زیادہ قلبی تعلق تھا، بہت زیادہ ہمارا لگاؤ تھا، بہت زیادہ ہمیں اس سے محبت تھی، اور اس کی وفات ہو گئی، تو ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، صبر کرے، اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو جنت ملے گی۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرشتے میرے بندے کی اولاد کو روح قبض کر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی، اس کی روح نکال لی؟ تو کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے ایسا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کو وفات دے دی، اس کی روح تم نے نکال لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم نے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ایسے موقع پر میرے بندے کا سلوک کیا تھا، اس نے اس موقع پر کیا کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس موقع پر تیرے اس بندے نے حمیدہ کا، تیری تعریف بیان کی، واسترجع، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جب تیرے اس بندے کو اس کے بیٹے کی وفات کی خبر ملی، اولاد کے وفات کی خبر ملی، تو تیرے اس بندے نے حمد بیان کیا تیرا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تعمیر کرو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو دیکھیے، اگر ہمارے گھر میں ہمارا کوئی پیارا وفات پا جائے تو یہ صبر کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں انسان کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں ایسے صبر آزما مراحل آئیں تو ہم صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے عوض جنت ضرور عطا کرے گا۔ اسی طرح سے زندگی میں ایک مرحلہ آتا ہے جسمانی بیماری کا۔ یہ بھی ایسا وقت ہے کہ جس میں انسان سے صبر مطلوب ہے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، بالخصوص ایسی بیماری آپ کو لاحق ہوئی جس کا کوئی علاج نہیں ہے، کینسر آپ کو ہو گیا، آپ بی پی کے شکار ہیں، شوگر کے مریض ہیں، یا اس طرح سے دیگر بیماریاں جو آج سماج میں پھیلی ہوئی ہیں کہ جس کے لیے تاعمر انسان کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں۔ اگر اس طرح کی بیماری جس کسی کو بھی لاحق ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کے دامن کو پکڑے رہے، صبر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی بیماریوں پر صبر کرنے کا بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ دنیا میں بھی اس کا اجر و ثواب ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ہے۔ آپ کے سامنے ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو انہیں بیماری لاحق ہوئی جس میں وہ تقریباً 12-13 سال تک مبتلا رہے، اس بیماری پر آپ نے صبر کیا، لیکن اس بیماری کے نتیجے میں آپ کا گھر بار، اہل و عیال، مال و دولت سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو صحت و تندرستی کی نعمت سے نوازا، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کا ڈبل دیا جو پہلے آپ کے پاس تھا۔
جو مال و دولت آپ کے پاس تھا، جو آپ کا خاندان تھا، جتنا بڑا آپ کا کنبہ قبیلہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ڈبل آپ کو دنیا کے اندر ہی عطا کیا، اور آخرت میں اس کا بدلہ تو ہم اور آپ پتہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بغیر کسی لمٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، کوئی حد نہیں، 10 5 20 100 کروڑ لاکھ یہ کچھ نہیں، اللہ کے یہاں اس کا کوئی حد ہی نہیں ہے۔ جو جس قدر اپنے صبر میں مخلص ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی قدر انلمیٹڈ، لامحدود، ان گنت اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں اور ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ تو جسمانی بیماریوں میں اگر آپ مبتلا ہیں تو آپ صبر کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے آپ کو تسلی دیں اس حدیث سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم یاد رکھیں، وہ لوگ بالخصوص جو بیمار ہیں، دائمی مرض میں مبتلا ہیں، یا ہمیشہ کچھ نہ کچھ بیماری لگی رہتی ہے، بالخصوص بزرگ حضرات کی جو عمر کے آخری مرحلے میں ہیں اور اس وجہ سے انہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ بیماری لاحق رہتی ہے، کچھ نہ کچھ پریشانی رہتی ہے، وہ لوگ اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ ایک خاتون اللہ کے نبی کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے مرگی آتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرا سطر کھل جاتا ہے۔ ابھی جیسے ہم لوگ آج کے زمانے میں سلا سلایا کپڑا پہنتے ہیں، سلا سلایا کپڑا نہیں ہوتا تھا، پہلے چادر ہوتا تھا، اوپر سے ایک باندھتے تھے، نیچے ایک باندھتے تھے۔ تو کہا کہ جب مرگی کا دورہ آتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرے کپڑے کھل جاتے ہیں، سطر کھل جاتا ہے، ننگی ہو جاتی ہوں میں۔ تو اے اللہ کے نبی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اے خاتون اگر تم اس بیماری پر صبر کرو تو اس صبر پر تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اس بیماری پر اگر تم صبر کرو تو تمہیں اس بیماری پر صبر کرنے کے نتیجے میں آخرت میں جنت کی ضمانت ہے۔ فل گارنٹی دیتا ہوں کہ اس بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكِ، اور اگر چاہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عافیت دے دے، اس بیماری سے نجات دے دے، لیکن اس میں جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ یعنی اگر تم چاہو تو ہم اللہ سے دعا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا، لیکن اس دعا میں جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن اگر تم اس بیماری پر صبر کرتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ خاتون نے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی سوچے بچارے، بغیر کسی یعنی تاخیر کے کہ کل جواب دیتی ہوں، سوچ کر بتاتی ہوں، نہیں، فوراً کہا، فقالت، خاتون نے فوراً جواب دیا، اصبرو، میں صبر کروں گی۔ جنت کی ضمانت اگر صبر میں ہے تو اللہ کے نبی میں صبر کروں گی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے نبی بے پردہ ہو جاتی ہوں، سطر کھل جاتا ہے، یہ بڑے ہی یعنی کہ شرم کی بات ہے، اس لیے صرف اللہ سے اتنی دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میں بے پردہ نہ ہوا کروں، میرے کپڑے نہ کھلیں، میرے سطر محفوظ رہیں، نہ کھلیں، میں بے پردہ نہ ہوں، بس اتنی سی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس خاتون کے لیے دعا کی۔ تو یہ دیکھیے یہ خاتون ہیں اور بیماری پر صبر پر جنت ملنے کی جب انہیں بشارت ملی تو انہوں نے اس صبر کو اپنے لیے غنیمت جانا اور اس چیز کو لازم پکڑا جس کے اندر جنت ہے۔ تو وہ ہمارے وہ حضرات جو بیمار ہیں، مسلسل بیماریوں میں لگے ہوئے ہیں، خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، بزرگ حضرات، بڑھاپے کی وجہ سے مختلف بیماریاں لاحق ہیں، یہ ہمارے لیے، ان کے لیے بھی، اور سب وہ لوگ جو بیماری میں مبتلا ہیں، ان سب کے لیے یہ حدیث ہمارے لیے ڈھارس کی چیز ہے۔ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم جس بھی بیماری میں مبتلا ہیں اس بیماری پر صبر کریں، اور اگر پختہ صبر کریں گے، سچا صبر کریں گے تو اس صبر کا عوض جنت ہے۔ اس صبر کا عوض کیا ہے؟ جنت ہے۔ لہذا جو بھی حضرات بیماری میں مبتلا ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں جو بیماری میں مبتلا ہیں، وہ اس خاتون کی مثال کو، واقعے کو ہمیشہ سامنے رکھیں اور صبر کرتے رہیں۔ اور سلف کے
سلف صالحین کی زندگیوں میں اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے ایسے مشکل گھڑیوں میں صبر کیا۔ حضرت عروہ بن الزبیر رحمہ اللہ تابعی ہیں، زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے پیر میں ایک بیماری ہو گئی، پھوڑا نکلا اور وہ پھوڑا انتہائی زہریلا تھا، اس کا زہر پھیلتے پھیلتے آدھے پیر تک ہو گیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ڈاکٹروں نے چیک کیا، چیک کرنے کے بعد کہا کہ اس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ کہ آپ کے پیر کو کاٹ دیا جائے۔ اگر پیر نہیں کاٹا جائے گا تو پھر یہ بیماری پھیلتے پھیلتے پورے جسم میں پھیل جائے گی اور اس کی وجہ سے آپ کی جان جا سکتی ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا ٹھیک ہے، پیر کٹوا ہی لیتے ہیں۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ شراب پی لیں، جب ہم آپ کا پیر کاٹیں گے تو آپ شراب پی لیں تاکہ آپ کو درد محسوس نہ ہو۔ آج کے زمانے میں انجیکشن دیا جاتا ہے جس میں آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، تو کہا کہ آپ شراب پی لیں، آپ کا ہوش ختم ہو جائے گا، تو ہم جب آپ کے پیر کو کاٹیں گے تو آپ کو درد محسوس نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کہا سبحان اللہ، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ شراب بھلا کیسے پی سکتے ہیں؟ جب آپ ہمارے جسم کو پیر کو کاٹیں گے تو اس وقت کاٹنے پر جو تکلیف محسوس ہوگی، اس تکلیف کو جب میں محسوس کروں گا اور صبر کروں گا تو اس کا مجھے اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، اور جب میں شراب پی لوں گا، یہ جو یعنی ہوش گم کر دینے والی دوا جب میں استعمال کر لوں گا تو وہ مجھے ہوش ہی نہیں رہے گا اور پھر مجھے صبر کا بدلہ نہیں ملے گا۔ لہذا کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کرو کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور نماز کی حالت میں ہی میرے پیر کو کاٹو۔ چنانچہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز کی حالت میں ہی آپ کے پیر کو کاٹ دیا گیا۔ جب اور پھر اس زمانے میں رواج تھا داغنے کا، یعنی تیل گرم کیا گیا اور تیل کو گرم کر کے پھر کٹے ہوئے حصے کو اس میں ایسے ڈال دیا گیا، اس پر تیل لگا دیا گیا، اور اس کی وجہ سے وہ زخم جو ہوتا ہے وہ خون بہنا بند ہو جاتا ہے۔ تو یعنی وہ عمل کیا گیا۔ اس کے بعد جب آپ کو ہوش آیا، جب افاقہ ہوا، آپ کو ہوش آیا، بے ہوشی ختم ہوئی، آپ کو ہوش آیا، تو آپ نے اپنا پیر دیکھا کہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہے، تو آپ نے کہا مجھے میرا پیر دو۔ آپ نے اپنے ہاتھوں میں پیر لیا اور پیر لے کر کے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے میری خدمت کے لیے دیا تھا، میں نے کبھی بھی اس پیر پر سوار ہو کر کے کسی گناہ کی طرف نہیں گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیشہ کہتے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیر لے لیا ہے، ایک پیر اللہ نے لے لیا تو بھی میرے 3 اعضاء سلامت ہیں، 2 ہاتھ اور 1 پیر۔ اللہ نے 4 دیا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 لیا، 3 باقی ہیں۔ تو دیکھیے یہ سلف صالحین کی زندگی میں اس طرح کے بے شمار آپ کو واقعات ملیں گے کہ انہیں جسمانی بیماریاں، تکلیفیں لاحق ہوئیں اور اس موقع پر انہوں نے صبر کا ایسا مثالی نمونہ پیش کیا کہ جو آج ہم اور آپ کے لیے یعنی سن کر کے انتہائی حیرت ہوتی ہے۔ اور اسی درمیان جبکہ یہ عروہ بن الزبیر رحمہ اللہ کا واقعہ پیش آیا، اسی درمیان ایک اور شخص کا واقعہ پیش آیا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ سفر پہ تھا، رات میں اس نے پڑاؤ ڈالا ایک وادی کے اندر، رات میں تیز بارش ہوئی اور طوفان آ گیا۔ اس طوفان میں، سیلاب میں اس کا سب کچھ بہہ گیا، جو بھی اس کے پاس مال و متاع تھا، اس کے گھر والے تھے، لڑکے بچے اولاد، سب اس میں بہہ گئے۔ اپنا اکیلا بچہ، ایک نومولود بچہ، دودھ پیتا بچہ بچا اور ایک اونٹ بچا، بس صرف 3 چیز اس کے پاس بچی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اونٹ پر بٹھایا اور اس پر سوار کر کے اس کو، اور میں چل رہا ہوں، میں چلنے لگا، تھوڑی ہی دور میں چلا تھا کہ وہ جو جانور تھا وہ تھکا ہارا تھا، وہ گر پڑا، اور اس کے بعد میں نے اپنے بچے کے چیخنے کی آواز سنی، کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک بھیڑیا بچے کو اٹھا لیا ہے، اس نے ایک بھیڑیے نے بچے کو اٹھا لیا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے کوشش کی کہ اپنے گھوڑے کو اٹھاؤں، وہ کھڑا ہوا، اس کے ذریعے سے میں چاہا کہ کسی طرح سے اپنے بچے کو بچا سکوں، لیکن گھوڑے نے پیچھے سے پیر مارا، ٹانگ ماری یعنی پیر سے، اور سیدھا منہ پر پڑا، اس کی آنکھیں چلی گئیں، اس کی آنکھیں چلی گئیں۔ تو جب ولید جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ اس آدمی کو
عروہ بن الزبیر کے پاس لے جاؤ، جن کا واقعہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، جن کے پیر کو کاٹ دیا گیا، کہا انہیں عروہ بن الزبیر کے پاس لے جاؤ اور بتاؤ کہ تم سے بھی بڑے بڑے آزمائشوں میں مبتلا لوگ اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی ایسے بھی افراد ہیں کہ جنہیں تم سے زیادہ مصیبتیں جن میں جو مبتلا ہیں، لہذا ہم اور آپ دیکھیں اگر ہم پر مصیبت ہے، پریشانی ہے تو اس پر صبر کریں، اور صبر یہ بھی دیکھیں کہ ہم سے بھی ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ جس بیماری میں ہم مبتلا ہیں اس سے بھی بڑی پریشانی میں وہ ہیں، تو یہ صبر کا یعنی کہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ صبر پر ابھارنے والی چیزیں یا صبر میں مددگار چیزیں یہ ہیں کہ آپ اسلاف کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلاف کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ کس طرح سے ان کے اوپر پریشانیاں آئیں، دکھ آئے اور انہوں نے ان پریشانیوں میں صبر کیا، اس سے انسان کو مضبوطی ملتی ہے، ایک ڈھارس ملتی ہے کہ ہاں ہم سے پہلے لوگ گزرے اور انہوں نے اتنی سخت آزمائشوں پر صبر کیا، ہمارے لیے یہ نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صبر کرنا چاہیے۔ تو جسمانی بیماری اگر کسی کو لاحق ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ ایسے آدمی کے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر، جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی آنکھوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ بینائی جب چھین لیتا ہے، اندھا کر دیتا ہے، اور اندھا ہونے پر انسان صبر کرتا ہے، عوضتہ منہم الجنہ، تو ان دو آنکھوں کے چھیننے کی وجہ سے اور اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اپنے اس بندے کو میں جنت عطا کرتا ہوں۔ تو اگر ہمارے جسم میں کہیں کسی بھی طرح کی بیماری ہے، کوئی انگ ہمارا ٹوٹ گیا، کٹ گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو ہم اس کے اوپر صبر کریں، اگر صبر کرتے ہیں تو اس کا عوض اللہ تبارک و تعالی نے جنت بتلایا ہے۔ اسی طرح سے صبر کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے، ہم اور آپ سماج میں رہتے ہیں، تو سماج میں رہتے ہوئے مختلف لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، یعنی مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کفار و مشرکین بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کی طرف سے ہمیں مختلف باتیں سننے کو مل سکتی ہیں، بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے لیکن آپ کے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے کہ ہاں اس نے یہ غلط کام کیا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ لوگوں کی طرف سے تکلیف دہ باتیں اگر آپ تک پہنچتی ہیں، آپ کو پتہ چلا کہ کسی نے آپ کے اوپر کمنٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، آپ نے وہ غلطی نہیں کی ہے لیکن اس کے باوجود اس نے آپ کے اوپر الزام لگایا ہے، تو یہ صبر کا موقع ہے، انتقام لینے کا موقع نہیں ہے، یہ صبر کا موقع ہے۔ یہ اور بات ہے کہ صفائی ہونی چاہیے ایسے معاملات کی جو زیادہ خطرناک ہوں، لیکن ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ صبر کرے۔ انبیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، کسی کو نہیں بخشا گیا، ہمارے نبی کو جادوگر، کاہن، مجنوں، پاگل، شاعر، دنیا بھر کے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کہا فاصبر علی ما یقولون، اے نبی آپ ان کی کہی ہوئی باتوں پر صبر کریں۔ یہ جو بھی آپ کو تکلیف دہ باتیں کہتے ہیں، تان و تشنیع آپ کے اوپر کرتے ہیں، آپ ان باتوں پر صبر کریں۔ ہم اور آپ اسی نبی کے ماننے والے امتی ہیں، اگر ہمارے بارے میں کوئی شخص اس طرح سے غیر مناسب بات کہتا ہے جس سے ہمارے دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس موقع پر ہم صبر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم انتقام کے جذبے میں سامنے والے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ ایسے ہی موقع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ صبر کرنا یعنی لوگوں کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر، ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنا اور انتقام لینے کی طاقت ہونے کے باوجود اس کو معاف کر دینا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنا اور انتقام لینے کی طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دینا، یہ بہت ہی دل گردے کی بات ہے۔ تو صبر کریں، لوگوں کی طرف سے جو بھی اذیتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس پر صبر کریں۔ بالخصوص اس دور میں، آج کے دور میں کفار و مشرکین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی کے تعلق سے مذاق اڑاتے ہیں، بہت ساری یعنی کہ الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں۔ یہ تکلیف دہ باتیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اہل ایمان کو خبردار کر دیا ہے کہ تمہیں اس قسم کی تکلیف دہ باتیں سننے کو پڑیں گی۔ اللہ نے فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ اے اہل ایمان اس بات کو یاد رکھو کہ کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کی طرف سے تمہیں بہت ساری تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں گی۔ وہ تمہارے اوپر طعن و تشنیع کریں گے، طعنہ ماریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن سنو ایسے موقع پر تمہیں صبر کرنا ہے اور اللہ کے تقوی کو پکڑے رہنا ہے۔ تو مختلف باتیں بسا اوقات یعنی جو ہندو مسلم کا جو واویلا کرتے ہیں یا جو تفرقہ بازی کا جو ماحول آج ہمارے ملک کے اندر بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت ساری ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جسے سن کر کے خون کھول اٹھتا ہے۔ تو ایسے موقع پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر کرو گے اور اللہ کے تقوی کا دامن پکڑے رہو گے، صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو کفار و مشرکین کی سازشیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گی۔ تو آج کے ماحول میں ہم اس چیز کو فٹ کریں، بہت ساری باتیں دین کے تعلق سے اڑائی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، اور ایسے موقع پر ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ صبر اور تقوی۔ ان دو چیزوں کو ہم لازم پکڑیں کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کفار اور مشرکین اور دشمنان اسلام جو سازشیں رچ رہے ہیں، ان سازشوں سے ان کی ان مکاریوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صبر اور تقوی۔ تو ہم اس چیز کو لازم پکڑیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر فیس بک پر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر اسلام کے تعلق سے یعنی غصہ دلانے والی اشتعال انگیز باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اس کے جواب میں جب مسلمان کچھ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اور اس ٹکراؤ کا نتیجہ ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے۔ بزدلی ہم نہیں سکھا رہے ہیں آپ کو، بزدلی کی بات میں آپ کو نہیں سکھا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بزدل ہے، یہ ایسے لوگ دراصل ہمارے جذبات سے کھیلنے والے ہیں، اور ایک فرقہ ہے یا ایک گروہ ہے جو مسلمانوں کے جذبات کا استعمال کر رہا ہے ایسے مواقع کے لیے، بزدلی کا طعنہ دے کر کے۔ بزدلی نہیں ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ایسے موقع پر اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو ان کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی۔ ان کی تو چاہت ہی یہی ہے کہ جھگڑا ہو، مار پیٹ ہو، تمہارے اوپر کیس چلے، تمہارے اوپر تم جو ہے کہ جیلوں کے اندر ٹھوسے جاؤ، اور ہو بھی رہا ہے۔ نتیجہ کیا ملتا ہے؟ کون سا یعنی آپ ترم خاں بن گئے ایسے مراحل پہ؟ یہ شریعت کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنے کا نتیجہ ہے، یہ شریعت کی تعلیمات کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ اور ایسے دعات آج ہمارے سماج میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانو ایسے لوگوں کو، بالخصوص جو ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلواڑ کرتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے نام پر یعنی بزدل ہیں، یہ بزدل ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، دنیا بھر کی باتیں۔ آپ یاد رکھیں یہ لوگ صرف اور صرف ہمارے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ آپ کو صرف پھنسا کر کے کسی یعنی جرم میں اٹھا کر کے جیلوں میں ٹھونس دیا جائے گا، اس کے بعد وہ اپنی ساری یعنی ہمت اور بہادری اور سب اپنے گھر میں رکھ کر کے، اپنے آفسوں میں رکھ کر کے سو جائیں گے۔ نہ آپ کو پوچھنے آئیں گے، نہ آپ کو دیکھنے آئیں گے، نہ آپ کا کچھ نہیں۔ تو ہوشیار رہیں۔ آج ہمارے سماج میں ایسے مسلم، ایسے فکر والے موجود ہیں، اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو پہلے ہی خبردار کر دیا ہے کہ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، غیر مسلموں کی طرف سے تمہیں اذیت دینے والی باتیں، تکلیف دینے والی باتیں تم سنو گے۔ ایسے موقع پر تمہارا کام صبر کرنا ہے۔ ایسے موقع پر تمہارا کام کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھو۔ ان کی جو بھی سازشیں ہیں، اس طرح کی جو ماحول بنا رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کی جو بھی ناپاک کوششیں ہیں، وہ ساری کوششیں ان کی دھری کی دھری رہ جائیں گی اور وہ فیل ہو جائیں گے۔ تو ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے، سماج میں رہتے ہوئے، اگر لوگوں کی طرف سے ہمیں تکلیف دہ باتیں سننی پڑتی ہیں، تو
تو ہم ان تکلیف دہ باتوں پر صبر کریں. یہ صبر کا مرحلہ ہوتا ہے، اس پر صبر کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم اعظم اجرا من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. کہ ایک وہ مومن ہے جو سماج میں رہتا ہے، لوگوں کے درمیان رہتا ہے، اور لوگوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے اسے لوگوں کی طرف سے مختلف تکلیف دہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن ان تکلیف دہ باتوں پر وہ صبر کرتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ مومن یہ زیادہ اجر و ثواب پائے گا بنسبت اس مومن کے جو لوگوں کے درمیان نہیں رہتا ہے، وہ اکیلا رہتا ہے، سماج سے کٹ کر کے وہ سب زیادہ لوگوں سے تعلقات نہیں رکھتا ہے، اپنے آپ میں مگن ہے، الگ رہتا ہے سب سے. کیونکہ وہ لوگوں کی اذیتوں پر صبر نہیں کر پاتا ہے. تو لوگوں کی طرف سے تکلیفیں نہ آئیں، بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو، اس لیے وہ اپنے آپ کو ان سب سے کاٹ کر کے رکھتا ہے، الگ رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دونوں مومن ہیں، لیکن وہ مومن جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرتا ہے، یہ زیادہ اجر و ثواب پائے گا بنسبت اس کے جو اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچاتے ہوئے الگ رہتا ہے. تو لہذا اگر ہم سماج میں رہتے ہیں، کہیں سے کسی بھی کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، پاس پڑوس میں یا کہیں سے بھی اس طرح کی تکلیف دہ باتیں اگر سننے میں آتی ہیں تو اس پر صبر کریں. اس کا بہت بڑا ثواب اور اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی نے متعین کیا ہے. اسی طرح سے صبر کا ایک مرحلہ ہے بچیوں کے ذریعے. انسان بسا اوقات بچیوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو صرف بیٹیاں ہی عطا کی ہیں، اس کے پاس نرینہ اولاد نہیں ہے، یہ اس کے لیے آزمائش ہے. لیکن اگر اس آزمائش پر بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے نجات کا سبب بنیں گی. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من ابتلی بشیء من البنات، کہ جس کسی کو بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا، فصبر علیہن، اور اس نے ان پر صبر کیا، کن لہ حجابا من النار، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی. تو کسی کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ صرف بیٹیاں ہیں، اب وہ باپ جو ہے اکیلا ہے کمانے والا، وہ کما کر کے لا رہا ہے، اپنے بچیوں کی پرورش کر رہا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر رہا ہے. اکیلا کمانے والا ہونے کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی کہ بہت ہی کم آمدنی ہوتی ہے یا اس طرح کے مختلف مسائل. تو ان مسائل میں صبر کرنے والا بچیوں کی اچھی تربیت کرنے والا، ان کی تعلیم و تربیت پر خیال رکھنے والا اگر بندہ ہے، انسان ہے، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ صبر ہے. یہاں پر بھی صبر کرنا ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص خیال رکھنا ہے. یہ بات آج کے دور میں تعلیم بہت مہنگا ہے برابر، تو ہم لوگ سستا تعلیم دلانے کے چکر میں ایسے جگہوں پر بھی اپنے بچوں کو تعلیم میں بھیج دیتے ہیں جہاں کی تعلیمی معیار انتہائی خراب ہے. اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ ہاں یہاں پر تعلیمی معیار کچھ نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. کیوں؟ پیسہ بچانے کے لیے. یہ یاد رکھیں آپ کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جس صبر کا تقاضا آپ سے کیا گیا ہے، آپ اس میں ناکام ہیں. یہ ہم اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جس اسکول میں تعلیم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، مگر چونکہ وہاں پر فیس نہیں ہے یا کم ہے، سستے میں کام چل رہا ہے، تو ہم وہاں پر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں صرف پیسہ بچانے کے لیے. جبکہ ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ ہاں یہاں پر تعلیم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، پھر بھی ہم اپنے بچوں کو وہاں پڑھا رہے ہیں. تو میرے خیال سے میرا اندازہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر جس صبر کا تقاضا شریعت نے کیا ہے، ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں. ہونے کے باوجود ہے بھی تو بھی ہم بچت کے لیے، بینک بیلنس کرنے کے لیے، 2-4 فلیٹ اور بنگلہ خریدنے، اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو مناسب تعلیم و تربیت نہیں دے رہے ہیں، تو یقیناً ہم اولاد کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں. ہم اولاد کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں. جو شریعت کو مطلوب ہے ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. بچیوں کی تعلیم و تربیت پر اور پھر
بلوغت کے بعد ان کی شادی کر دینے پر اس کے بعد کے جو مسائل آنے والے ہیں ان مسائل پر صبر کے لیے جو تعلیم دی گئی ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ لہذا ہم والدین سے کہیں گے کہ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ 8 تک پڑھ لیتے ہیں بچے، 9ویں تک پڑھ لیتے ہیں، انہیں اپنا نام لکھنا نہیں آ رہا ہے، انہیں اپنا نام لکھنا نہیں آ رہا ہے، انہیں اے سے زیڈ تک کے الفاظ لکھنے نہیں آ رہے ہیں، انہیں الف سے لے کر کے یا تک لکھنا نہیں آ رہا ہے، کچھ نہیں آتا ہے۔ میتھ میں آپ جا کر کے پوچھ لیجئے، جمع جوڑنے کا ہے، گھٹانے کا ہے، پلس مائنس، کچھ نہیں آتا ہے۔ میرے بھائی ایسی جگہوں پر آپ تعلیم دلانے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ تعلیم و تربیت کا حق ادا کر رہے ہیں، وہ اللہ آپ نہیں ادا کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اولاد کو اس طرح نہ بنائیں۔ اب ہم تو جھولا چھاپ ہیں ہی، اپنے بچوں کے بھی جھولا چھاپ رکھیں گے، انگوٹھا ٹیک، ایسا نہ کریں، وہ زمانہ اب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے زندگی کٹ جائے گی بغیر تعلیم کے، لیکن وقت کے اعتبار سے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ واللہ یہ اپنے اس کمپاؤنڈ کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں کے یہ حالات ہیں کہ بچے بچیاں 8ویں پڑھ چکے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں آتا ہے، نام لکھنا تک نہیں آتا ہے اپنا۔ اردو میڈیم سے پڑھ رہے ہیں، اردو لکھنا نہیں آتا، انگلش پڑھ رہے ہیں، انگلش نہیں پڑھنا لکھنا آ رہا ہے۔ تو ایسی جگہوں پر، ایسے مراکز پر تعلیم صرف فری میں پانے کے لیے، مفت کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں پیسہ بچانے کے لیے، تو آپ یاد رکھیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے آپ غور و فکر کریں اور بچوں کو، بچیوں کو ایسی جگہ پڑھنے کے لیے بھیجیں کہ جہاں پر مناسب تعلیم و تربیت ہو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، من ابتلی بشیء من البنات، جس کسی کو بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، فصبر علیہن، اور اس نے ان پر صبر کیا، کن لہ حجابا من النار، تو یہ بیٹیاں اس کے حق میں قیامت کے دن جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ اسی طرح سے بیٹیوں ہی کے حوالے سے ایک چیز ہم یہ بھی یاد رکھیں، ان کی شادی بیاہ کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت، یعنی ہمارے یہاں غلطی کرتے ہیں، ہم غلطی کرتے ہیں۔ ہم نے بیٹیوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دلائی، مہنگے سے مہنگے اسکولوں میں پڑھایا، ہنر ہے، سب کچھ ہے، شادی کا جب موقع آیا تو اس کی شادی ہم نے کسی چرسی والے سے کر دیا، کسی شرابی سے کر دیا، کسی جواری سے لے جا کر کے کر دیا۔ ایک بار بچی گئی، دوبارہ جانے کے لیے تیاری نہیں ہے، مالداری دے کر کے ہم نے کیا ہے۔ باپ مالدار ہے، بیک گراؤنڈ مضبوط ہے، سمجھتے ہیں کہ بچہ بہت اچھا ہوگا، پتہ کرتے ہیں، معلوم بھی پڑ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس امید پر کہ بچہ سدھر جائے گا شادی کے بعد، اور اس بندھن کو لگا دیتے ہیں، نتیجتاً بچیاں بیچاری زندگی بھر روتی ہیں۔ یہ آپ نے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے، یہ ناانصافی ہے ان کے ساتھ، آپ ایسا نہ کریں۔ یہ یقیناً بچیوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اس طرح کے کئی ایک واقعات ہم نے سنے اسی سماج کے اندر، اسی کمپاؤنڈ کے اندر۔ میرے بھائی ایسا نہ کریں، اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اب مالدار دیکھ کر کے اپنی بچیوں کو بے دین لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دو اور زندگی بھر کے لیے ان کی زندگی نرک بنا دو، یہ کوئی ہوشیاری کی بات نہیں ہے، بہت ہی بڑی بے وقوفی ہے۔ یہ امتحان کا وقت ہے، یہ صبر کا وقت ہے۔ نہیں رشتہ مل رہا ہے، غریب کا رشتہ مل رہا ہے لیکن ایماندار ہے، دیندار ہے، اس سے شادی کر دیجئے، اللہ برکت دے گا۔ اللہ تبارک، جیسے آپ اس امید پر شادی کرتے ہیں امیر کے یہاں کہ بگڑا ہوا بچہ سدھر جائے گا انشاءاللہ، ویسے ہی غریب کو اللہ تعالیٰ امیر کر دے گا۔ اس چیز کی امید کیوں نہیں کرتے ہو؟ تابعی ہیں سعید بن المسیب رحمہ اللہ، اور یہ چھوٹے موٹے نہیں ہیں، تابعین کے درجے میں سب سے بڑے تابعی ہیں، سب سے سید التابعین کہا جاتا ہے انہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جتنی حدیثیں ہیں زیادہ تر حدیثوں کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں فتویٰ دیتے تھے، اتنے عظیم، یعنی اتنی بڑی علمی شخصیت۔ وقت کے بادشاہ عبد الملک نے اپنے بیٹے ولید کے لیے سعید بن المسیب اس نامور عالم سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا کہ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے ولید کے ساتھ کر دو۔ کون مانگ رہا ہے؟ وقت کا بادشاہ ہے، مسلم حکومت کا بادشاہ، سلطنت کا امیر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے ولید سے کر دو۔ آپ نے کہا ہم نہیں کریں گے، آپ نے انکار کر دیا۔
کیوں؟ کہا ہم اپنی بیٹی کو فتنے میں مبتلا نہیں کریں گے۔ اس کے عوض یعنی انکار کرنے کی وجہ سے، بادشاہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے آپ کو مختلف طریقوں سے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، یہاں تک کہ آپ کو 60 کوڑے ٹھنڈی کے دنوں میں بھیگا لباس پہنا کر کے آپ کو 60 کوڑے مارے گئے، لیکن آپ نے کہا نہیں، ہم اپنی بیٹی کی نکاح تمہارے بیٹے سے نہیں کریں گے۔ یہ چاہیے بھائی، یہ چاہیے۔ اولاد یعنی ہمارے پاس بیٹی ہے تو اس کا رشتہ مناسب جگہ لگائیں۔ یہ کیا مالداری دے کر کے ہم نے کسی بھی نشیڑی کے ساتھ، جواری کے ساتھ، شرابی کے ساتھ وہ اٹھا کر کے بات دیا، اس کے بعد زندگی بھر کے لیے جھیلو؟ کیا آپ کر رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے اپنی بچیوں کی زندگی جہنم نہ بناؤ، صبر کرو۔ نہیں مناسب رشتہ مل رہا ہے، صبر کرو، امیری نہیں۔ اب وہی سید التابعین سعید بن مسیب رحمہ اللہ، آپ کی درس میں آپ کا ایک شاگرد حاضر ہوتا تھا، 1 مہینے کے لیے وہ غائب ہو گیا، نہیں آیا۔ 1 مہینے بعد آیا، پوچھا بیٹے کہاں تھے؟ کہا کہ میری ایک بیوی تھی، اس کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ کہا کہ ایک بیوی تھی، وفات ہو گئی؟ کہا ہاں۔ کہا یہ بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے، کچھ پیسہ ہے؟ کہا میرے پاس 2 یا 3 درہم ہے، بس اس سے زیادہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں اسی 2-3 درہم پر اپنی بیٹی کی نکاح تیرے ساتھ کر رہا ہوں۔ 2-3 درہم پر سعید بن المسیب سید الفقہاء نے، سب سے بڑے عالم نے، مدینہ کے سب سے بڑے عالم نے اپنے ایک شاگرد کو جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ میرے بھائی یہ سیرت، یہ سلف کی سیرت پڑھیں، واللہ ایسی ایسی کہانیاں آپ کو ملیں گی کہ دنگ رہ جائیں گے آپ۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ صبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر رضامندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچی کو ہم نے ماشاءاللہ خوب اچھا پڑھایا لکھایا، سب کچھ اس کو آتا ہے، یعنی ہر اعتبار سے وہ خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، لیکن کسی امیر زادے کے ہاتھوں ہم نے باندھ دیا، پتہ کرنے میں ہم سے چوک ہوئی یا جان بوجھ کر کے ہم نے غلطی کی اور اس کی زندگی کو ہم نے جہنم بنا دیا۔ اللہ کے واسطے اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ان کی زندگی برباد نہ کریں۔ مالداری یہ شادی کے لیے یعنی کہ معیار نہیں ہے۔ دین نے ہمیں بچیوں کی شادی کے لیے دینداری کو معیار قرار دیا ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دیندار کو اختیار کر کے کام، یہ نبی کی پیشین گوئی ہے، یہ نبی کی گارنٹی ہے کہ اگر آپ دیندار دیکھ کر کے شادی کرو گے تو کامیابی ملے گی، وہ جوڑا سلامت رہے گا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا۔ اگر آپ دنیا داری دیکھ کر کے، مالداری دیکھ کر کے، یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ ہاں یہ بچہ صحیح نہیں ہے، اس کا کیریکٹر نہیں صحیح ہے، اس کے باوجود آپ بات دیتے ہیں اپنی بچی کو، اللہ کے واسطے بچیوں کی زندگی اس طرح سے برباد نہ کریں۔ اور میں بچوں کو جو شادی کے لائق ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ اللہ کے واسطے آپ اس طرح کی چیزیں نہ کریں۔ واللہ ہمارے سماج میں اگر ہم بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے نکلیں تو ایک بھی لڑکا ایسا نہیں ملے گا کہ جس سے یعنی دل مطمئن ہو کہ ہاں اس کے ساتھ شادی کر دے۔ کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی گانے فلمیں دنیا بھر کی برائیوں میں ملوث ہے، چرسی ہے، اللہ خیر کرے۔ بس یعنی یہ مسلم جو سماج ہے، ہم یہ ہماری تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے، حرام کمائی کا نتیجہ ہے۔ حرام کھائیں گے، حرام کھلائیں گے تو ویسے ہی ملے گا، ویسے ہی نتیجہ رہے گا۔ لہذا اللہ کے واسطے حلال اور کمائی میں بھی صبر کریں، کمائی کے معاملے میں بھی صبر کریں، حلال پر اکتفا کریں، حرام سے اجتناب کریں، یہ بھی صبر ہے۔ یہاں بھی صبر، ہماری زندگی میں یہ بھی صبر کا موقع ہے کہ آپ کے سامنے حرام ذرائع ہیں، آپ اس کو اختیار کریں گے، راتوں رات ہفتے مہینے کے اندر لاکھ پتی کروڑ پتی بن جائیں گے، لیکن وہیں پر دوسرا راستہ حلال کا ہے، اگر آپ اس حلال کو اختیار کریں گے تو بقدر کفاف آپ کو ملے گا، صرف گزر بسر ہوگی، اس میں آپ 2-4 بلڈنگ نہیں خرید پائیں گے۔ اللہ کے واسطے صبر کریں اور اسی قدر کفاف پر اکتفا کریں، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔